بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار ملک، یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر صدا خیر و سچے شیعان حیدر کرار علیہ السلام کی، اس گروپ کے تمام ممبران اور تمام شیعان حیدر کرار علیہ السلام کو مولا سلامت رکھیں۔ میں اپنے برادر سید حسنین حیدر کاظمی جی سے درخواست کرتا ہوں، بھائی آپ معرفت امام زمان علیہ السلام پر کام کر رہے ہیں، کافی کام کر رہے ہیں، تو اس گروپ میں بھی معرفت امام زمان علیہ السلام پر تھوڑی گفتگو فرما دیجیے، کر دیا کیجیے، تاکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کیڑی سے ٹھوٹا بھی دریا ہے، اور یہ معرفت امام زمانہ یہ تو ایسا سمندر ہے جس میں سے اگر کچھ قطرے خضر کو مل جائیں تو وہ بھی ان کی بھی عید ہو جاتی ہے جی۔ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے، میرے لیے تو ایسا مسئلہ ہے کہ میں ایک تقیہ کی حالت میں ہوں، غیروں کی وجہ سے نہیں، اپنوں کی وجہ سے جی۔ تو آپ بھائی مولا امام زمانہ کی معرفت میں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کا جو مقام ہے، اور معرفت امام، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے، باقی لوگوں نے 72-73 وہ ریت کے محل کھڑے کیے ہوئے، فاؤنڈیشن ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے مفہوم کو بھی سمجھے، وہ فرض ہے، وہ شکرانہ ہے جی۔ قائم رہنے کے لیے وہ چیزیں ہیں، آگے بڑھنے کے لیے معرفت امام زمانہ ضروری ہے، اور متفقہ علیہ صرف شیعہ میں نہیں، یا متشیعہ اصولی شیعہ میں نہیں، اہل سنت کے جو خود کو کہتے ہیں سنی ناصبی، ان میں بھی مستحکم مستند حدیث ہے یہ کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے گیا، جہالت کی موت مرا جی۔ یہ خود کہتے ہیں نا کہ دور اسلام سے پہلے دور جاہلیت تھا، تو یعنی کہ اس دور میں مرا جہالت کی موت۔ وہ بھی خطیب اس پہ مجلس بھی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے پوتے نے اس حدیث کو تھام لیا، اور وہ مختلف سنی مسالک کے وہ ان سے مولویوں سے پوچھتا رہا کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے، وہ کہیں یہ ہے، یہ ہوگا، تو اس کی معرفت کیسے حاصل کرنی۔ تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، لیکن نہیں، وہ کہتے لیکن میں جہالت کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ تو اسی جستجو میں، اسی ایک حدیث سے پھر اسے صراط مستقیم کی راہ مل گئی۔ بہرحال تو بھائی سے گزارش ہے کہ اس طرح خاموشی سے تو وقت گزرتا جا رہا ہے، سانسیں وہی ہیں جو، تو وہ تھوڑا بہت ذکر اس گروپ میں بھی ولایت علی کے ماننے والے جو ہیں ان کو اتنا حق مستحق کا حق ہے، اس تک پہنچ کر رہتا ہے۔ تو اگر مولا آپ کو یا جن مومنین کو بھی وسیلہ بنا دیں، صدا خیر و سچے شیعان حیدر کرار علیہ السلام کی، جانے یا علی لجپال، جانے یا علی لجپال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اللہم اجل ولیک الفرج۔ بھائی آپ کی بات چار آنکھوں پہ، بے شک کہ ہمارے 2 ہی وظیفے اس غیبت کبریٰ میں، بلکہ کل 3 وظیفے ہیں جو ہم پر واجب ہیں اس غیبت کبریٰ کے اندر۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو، اور مولا نے بڑے واضح لفظوں میں یہ فرما دیا کہ جس نے خود علم حاصل نہیں کیا وہ لوگوں کا محتاج ہوا، اور جو لوگوں کا محتاج ہوا تو وہ لوگ اس کو گمراہ کر دیں گے، ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہے اپنے زمانے کے امام سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت۔ لا ریب لا شک فی کہ یہ واجب ترین بلکہ اوجب ترین وظیفہ ہے۔ میں نے جو اتنے عرصے میں دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے بھائی کہ لوگوں کو لفظ امام کی معرفت حاصل نہیں ہے، تو امام زمانہ سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی معرفت کیا بیان کی جائے ان کے ساتھ۔ لوگ بشر اور مبشر کا فرق نہیں جانتے۔ جس قرآن میں سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان سے کہیے کہ انا بشر مثلکم، وہاں اسی قرآن حکیم کے اندر پروردگار عالم نے اپنے اسی حبیب کو مبشر اور بشیر اور نذیر و داعی الی الحق و سراج منیر کہہ کے مخاطب کیا ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ میں یہ صرف القابات ہیں، اس کے علاوہ ان کو اس چیز سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے کہ ان القابات سے مخاطب کرنے کا مقصد کیا ہے۔ مولا سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ہمارے اول کی معرفت حاصل نہ کی وہ ہمارے آخر کی کیا معرفت حاصل کرے گا۔ انتہائی جسے کہتے ہیں تکلیف دہ امر ہے کہ میری کوشش تو ہے اور میں کر بھی رہا ہوں اپنے طور پہ، اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل جو سنیں گے شاید ان کی سمجھ میں میری بات آ جائے کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے صلاۃ قائم کرنا ضروری ہے، ویسے زمانے کے امام اپنے زمانے کے امام سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے لفظ امام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لفظ نہیں ہے جو ہر لولے لنگڑے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ بہرحال میں اس کے اوپر یقیناً یہاں اس گروپ میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن میری خواہش یہی ہوگی کہ میری جو گفتگو ہے وہ ہم 2 بھائیوں کے درمیان ہی رہے، اور اس میں سے پھر ہماری گفتگو میں سے جس کے جو نصیب میں ہوگا وہ لے لے گا۔ ادروائز وہ مولا کا یہ بھی فرمان ہے کہ نا اہل کے سامنے ہمارے اسرار بیان مت کیا کرو۔ بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار، مدد یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر صدا خیر و سچی شیان حیدر قرار علیہ السلام کی۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کلنا محمد کا تو بتا دیا تو کلنا علی، مولا فرماتے ان سے ایک علی برداشت نہیں ہوا، کلنا علی کہہ دیتے تو۔ بہرحال اسرار نہ بیان کیا کریں۔ جی بھائی آپ نے بجا فرمایا، ظاہر پہ بات کریں، اب تو ظاہر سے بھی بہت دور ہو گئے۔ وہ متشیعہ اصولی فرقہ لے گیا کہیں اور، مقصرین لے گئے، خوارج کہیں اور لے گئے، ناسبی کہیں اور لے گئے، اب تو اس طرح وہ خلط ملط کر دیا۔ جی ابھی تو آپ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ ظاہر پہ بات کرتے ہیں کہ پہلے ظاہر پہ تو آ جائیں، جو موجود ہے یہ باطن پہ بات بعد میں، ظاہر تو قبول کر لیں، باطن کی تاثیر باطن پہ نہ صحیح، ظاہر جتنی ریکوائرمنٹ ہے۔ معرفت امام
امام زمانہ کی معرفت نہ صحیح، امامت کی معرفت حاصل کرنی ہے، امام زمانہ کی معرفت، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو. امام ہوتا کیا ہے، امام کہتے کسے ہے؟ کیونکہ کافی جھوٹے دعوے دار بھی ہوں گے، تو اگر معرفت امامت نہ ہوگی، امام کی معرفت نہ ہوگی، تو وہ پھر کسی کو بھی سمجھ لیں گے. جی 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 جی، یہ بارسیں برسانا، یہ جناب فصلیں اگانا، یہ کرامات، یہ معجزے، یہ اس طرح کی چیزوں سے، اس سے امامت کا نہیں پتہ چلے گا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دور میں بھی اس طرح وہ چیزیں، حقائق اصل تک اس طرح، تو وہ اب بات اور تلف چلی جائے گی. صوفیوں نے بڑے بڑے قصے کہانیاں چھوڑ دیے، ہنومان کے بڑے قصے ہیں اور بڑے قصے ہیں، حقائق ظاہر جو قائم، اس پہ تو بات ہو. جی، حق میں وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ساتھ چھوڑا، تو اس میں عام لوگوں کو تو نہیں پتہ چلا، لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ اس میں حق کیا ہے. لا شے کو شے اور ربی کرتا ہے، تو یہ لا شے شے ہوئی. انہوں نے جو کیا وہ بظاہر کیوں تھا، لیکن وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ رسی ہے. تو اتنا فرق جاننا، اتنا ظاہر پہ بات ہو جائے، باطن پہ ابھی نہیں بات کریں گے. کیونکہ جو سلیمان محمدی کی معرفت نہیں حاصل کر سکا، تو وہ امام سلمان کی معرفت کیسے؟ تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معرفت نہیں حاصل کر سکا، وہ مولا علی اصغر کی معرفت کیا حاصل کرے گا؟ تو ابھی جو ظاہر ہے، اس لیے آپ سے درخواست کی، آپ مجھے کہیں گے تو پھر وہ ہر طرف یہ جس طرح آپ کے پاکستان میں ہے، تو اس طرح پھر یہ مذہبی اسٹیبلشمنٹ جو بنی ہوئی ہے نا، وہ پھر میرے ساتھ بھی وہی کرے گی. بہرحال اس سے تو ڈر نہیں ہے، اتنی بات تو ہم اشارے کنارے میں ضرور کریں گے. صدا خیر روز آپ کی سلامت رہے. جو جاننا چاہتے ہیں، جو مستحق ہیں، مچھلیوں کو نہ دیں پانی، وہ اپنے کوئی کسی تالاب میں ہے، کوئی جھیل میں ہے، ندی میں ہے، چھپڑ ہے، جو بھی جس طرح کی مچھلی، اس کو رہنے دیں. لیکن جن کے پاس پیاس ہے، ان کو تو زمزم کے 2 گھونٹیں کوثر کے جام پلائیں. جانے یا علی لجپال، جانے یا علی. بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد. یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. اب آپ نے ایک نقطے کی بات کر دی بیچ میں، اس میں پھر اب فقیر خاموش رہے، یہ مشکل ہو جائے گا. جی، بشر، شر، بشر، عربی زبان میں آگے بھی بات ہوئی تھی کہ با اور بے کا فرق ہے. بے سے مراد ہے وسیلے سے، ان کے تھرو، ان کی صفائی، اور با ہے اختیار. اختیار یہ پہلے بسم اللہ تھا، بعد میں اس کو بسم اللہ کر دیا، وسیلہ وہ برداشت نہیں ہوا. تو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اس اسم کے اختیار سے کرتا ہوں میں. کون سا اسم؟ رحمان کے اور رحیم کے. پورا کلمہ ہے اس میں، پورا اسلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال تو یہ پہلے بھی بات ہو چکی تھی. تو ان کے ظاہر کو، جنوں انس ایسے ہیں کہ جن کو اختیار دیا گیا اور ہدایت کے لیے انبیاء آئے. اب اکثر لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے، ہو کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر آئے، کہ صرف انسانوں میں آئے کہ جنات میں بھی جو بھی یا وہی تھے. بہرحال تو ان کو اختیار دیا گیا، اس لیے ان کی
خصلتیں کردار مختلف ہیں. باقی جو مخلوق ہے آپ دیکھ لیں وہ کون کون سی ہے، سب کو پتہ ہے اس کی نیچر کیا، وہ کیا کرے گی، وہ کیا کرے گی. یہ جن کو اختیار دیا گیا نا، یونیورسٹیوں کالجوں اسکولوں میں بھی یہی جاتے ہیں. باقی وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی ہیں تو ان کو اپنا سارا نظام پتہ ہے، سسٹم پتہ ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے. انہیں کسی ہماری پڑھی لکھی عورتیں بھی ہیں نا تو ان کو بھی ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے، یہ ڈیلیوری کا ٹائم اور یہ ہو تو وہ کس طرح مرغی نے انڈے دینے ہیں، کوئی اس کو جانا نہیں جانا، اس میں سے کس طرح سے وہ بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے. بڑی بڑی مشینیں اس طرح کام نہیں کرتی. پھر چوزے اور پھر ان کی تربیت، اور اسی طرح تمام وہ دیکھ لیں باقی مخلوق میں ہر چیز نظام پورا، کہیں کمی نہیں. بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹوں سے چھوٹے چھوٹے ملک نہیں چل رہے، اور جنگل میں تمام جانور بھی رہتے ہیں، مخلوقات کا اپنا نظام بھی ہے. وہاں پہ وہ اس طرح صفائیوں کا نظام بھی نہیں، اس طرح وہ ساری سہولیات بھی نہیں. پھر بھی یہاں پہ باقی مخلوق، انسانوں میں مہنگائی ہوگی، اکانومی گر گئی، ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کیسے ہوگا، رینٹ کس طرح دیں گے. تو جنگلات میں اور یہ جو مخلوق باقی ان سے انسانوں سے پھر زیادہ سمندروں میں، تو وہ کون سی مہنگائی اور کون سی کرنسی اور بس اگر انسان غور کرے، رزق اس کا وعدہ ہے، وہ ملنا ہے. باقی انسان اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے. جانے یا علی لجپال تو بشر، تو ان کے ظاہر کو جو دنیا میں آئے تو بشر، شر کو اختیار دے دیا کہ اس نے مانگی تھی، وہ اس نے پہلے جو باغی تھا یہ اختیار، تو اختیار دے دیا. تو وہ اب یہ کہیں کہ جی ان پہ وہ زہر اثر نہیں کرے گا، یہ ان پہ تلوار کریں گے تو زخم نہیں لگے گا، اور یہ نہیں ہوگا، تو یہ شرعی تکالیف سے آزاد نہیں ہے. انہوں نے جو ظاہر میں بشری لبادے میں ہے، اس لبادے تک تو تم کر سکتے ہو اٹیک، حملہ، یہ وہ، لیکن ان کی اصل تک تمہاری رسائی نہیں ہے. قتل کر دیے جائیں تو بھی وہ قتل نہیں ہوں گے. جی، تو یہ جو شر کو اختیار دے دیا گیا، یہ جو بشر کہ اس لبادے میں اتنا وہ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انبیاء کو بھی قتل کیا، ان پہ بھی مظالم ہوئے، کیونکہ شر کے پاس اتنا اختیار تھا، یہ وہ کر سکتے. تو پھر آپ نے جو اشارہ دیا کہ بشیر و نذیر مبشر، تو یہ جو شر کے، جن کے اوپر شر کو اختیار دیا ان کے لیے مبشر کہ تم اس سے نہ گھبرانا، تمہارے لیے یہ نوید ہے، یہ خوشخبری تمہارے لیے یہ ہے. اگر شیطان کو اختیارات دیے گئے ہیں تو تمہارے لیے توبہ کے دروازے، رحمانیت، غفار، کریم، اور کیا کیا کر دیا گیا ہے. یہ اب بات اور گہرائی میں چلی جائے گی، لیکن آج میں اتنے چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ جو ہیں ان کے لیے، تو تمہارے طرح بشروں کے میرے ظاہر پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ جیسے وہ قرآن کی آیت ہے کہ تم اگر قتل کر دیے جاؤ یا وفات ہو جائے تو کیا یہ الٹے پاؤں؟ ہاں جی، تو یہی ہے، قتل کرنا ورنہ کیسے یہ شر کو کیسے اختیار. تو یہ بشری لباد بشر کے روپ میں آئے. لیکن میں کہہ چکا اسی میں، تو ہم بشر ہیں، ہمیں اس میں سے گزرنا ہے دکھ پریشانیوں میں، اور یہ پھر ہمارے لیے مبشر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں. آہا، جانے یا علی لجپال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج. جی بسم اللہ. آپ یقیناً میرا اشارہ سمجھ گئے جو میں نے مبشر اور بشیر کے حوالے کے ساتھ دیا تھا، اور آپ سے بات کرنے کا یہی تو لطف ہے. تبھی تو گزارش کی ہے کہ آپ میرے ساتھ گفتگو میں شامل رہیں. جہاں تک بات ہے ان ذوات مقدسہ کے ظاہر کی، بھائی قرآن حکیم میں یہ سوال ہے، اور آپ سے نہیں ہے، مطلب آپ کو بطور سوال نہیں کر رہا. چاہیں تو آپ اس کے اوپر گفتگو فرمائیں، ورنہ دیکھتے ہیں
کہ گروپ میں سے کوئی اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے لیے آیت نازل ہوئی، کل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، حبیب ان سے یہ کہہ دو۔ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا ظاہر امامت ہے، میرا باطن غیب ہے۔ مولا نے اپنے ظاہر کو بھی امامت فرمایا۔ قرآن سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میرا ظاہر تمہاری طرح کا بشر ہے، اور قرآن کی آیات تصدیق کرتی ہیں اس بات کی کہ پروردگار عالم جب یہ فرماتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرا ظاہر امامت ہے، امامت ہے ظاہر، اور باطن غیب ہے، تو میں ظاہر پہ کیا گفتگو کروں، اور پھر اس کو برداشت کون کرے گا؟ آگے ہم نے ایک دو مرتبہ کچھ موضوعات پہ گفتگو کی کوشش کی، اور اس کا رزلٹ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس موضوع کو سمجھا جاتا، اس موضوع پہ گفتگو کی جاتی، ہماری ذات کے اوپر کیچڑ اچھالے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا۔ اب مجھے بتائیے کہ میں اس پہ، یہ جو میرا سوال ہے، اس کے اوپر گفتگو کروں یا نہ کروں؟ بسم اللہ خیر، یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد، یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر۔ وہ کوئی گانا بچپن میں سنا تھا، نانا کرتے پیار تمہیں سے کر بیٹھے، وہ جتنا بھی روکے۔ سچوں کے امام صادق فرماتے ہیں تم کوئی بھی بات کر لو مومن سے، شیعہ سے، وہ پھر وہیں پہ آ کے مذہب میں آ جائے گی، اس پہ کوئی دنیاوی معاملہ، کوئی بات، وہ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ بات پھر اتھا ہی آ جانی ہے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چاہے ادھر ریگستانوں میں، پہاڑیوں میں، کہیں بھی ہوں، لیکن یہود کو نہیں مسئلہ برداشت، وہ نہیں برداشت کر سکتے۔ حق کا، روشنی کا ہونا ہی اندھیرے کی موت ہے، حق کا ہونا ہی باطل کی موت ہے۔ وہ چاہے خاموش ہو، یا علیہ السلام کہیں چھپ کے بڑی بڑی دور ڈھونڈنا پڑے، لیکن پھر بھی اس کا ہونا ہی۔ مثال ضروری ہے۔ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، اس وقت جیزس کا دوبارہ آنے کے بارے میں کم ملے گا۔ امام مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ ٹائپ کریں، سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، وہ یہود و نصارہ کیا، ناسبی کیا، دوسرے تیسرے سب کیا۔ اس وقت اگر جو ہم منتظرین ہیں، ہم صرف مسکراتے ہیں، باقی بڑی سچ میں لگے ہوئے ہیں۔ سعودیہ نے بھی بلینز آف کا ویپن دے لیا جی، کیوں؟ امام مہدی نے، بھئی تم تو ان کے وجود کے انکاری ہو۔ اصولی بھی تقلیدیں کرتے پھرتے کہ جب تک وہ غیبت میں۔ اچھا، تو یہ پھر اتنا دنیا میں ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے؟ یہ اتنا آپ کا ہر طرف تو حق کا ہونا ہی باطل کی موت ہے۔ تو ابھی تو وہ ظاہر میں نہیں، تو تمہیں موت پڑی ہوئی ہے، تو جب ظاہر میں آ جائے، اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ بہرحال اشارے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انا والی من نور واحد، یہ ایک نور ہے۔ ہم اتنا لے کر آئے کہ جتنا تم برداشت کر سکو، ہمیں دیکھ سکو، جتنا ہم نے چاہا۔ موسیٰ کے بارے میں کہ طور پر محمد اور علی کے نور کا 84,000واں حصہ اس کی تجلی ہوئی تھی، 84,000۔ یہ وہ مولا ہے کہ ایک ہی نور ہے، پھر اس میں سے بھی کم سے کم جتنا تم برداشت کر سکو، تو اس میں اور کمی ہو بھی نہیں سکتی، تو پھر بھی اس کو 2 حصوں میں، پہلے محمد پھر علی۔ مولا علی اکبر، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں،
محمد اور علی کا نور یکجا ہونا، وہ بھی ظاہر. حجاب رکھنا پڑتا تھا میرے مولا علی اکبر کو، پھر وہ علی اکبر. جی اتنا بات ہو رہی ہے عہدے کی، رینک کی، کہ اس عہدے کی معرفت حاصل کرو. وگرنہ علی یا مجھے تم جانتے ہو یا اللہ جانتا، اور کوئی نہیں جان سکتا. تو جس کو اور کوئی جان ہی نہیں سکتا وہ کیا ہم جیسا بشر ہوگا؟ جس کو اور کوئی جان ہی نہیں سکتا. جبرائیل کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کا نور ہے. یہاں سے آگے ایک قدم رکھا تو جلدی میں راکھ ہو جاؤں گا، تو آگے کون گیا؟ تو وہ کیا ہم جیسا؟ معصوم نبی موسیٰ تو اس جیسا ہے نہیں کہ جوتے اتار کے اور ایک بمین نہ لینا ہو. تو یہ چند اشارے نیکسٹ میسج میں بات کرتے ہیں. بسم اللہ خیر. یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد، یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. یہ انسان ہے، یہ اپنی سوچ کو، اپنے تخیل کو، جہاں اس کا حد نظر ہو جاتا ہے اسے آسمان کہتا ہے. جب حد نظر ہو جاتی نا وہ پھر نیلا نظر آتا ہے، وہ چاہے سمندر ہو چاہے اوپر دیکھے، حالانکہ وہ آسمان نہیں ہے. اس لیے یہ جو معصوم اور غیر معصوم کا فرق ہے یہ بہت وسیع فرق ہے. مولا کائنات کی مہربانی سے ہمارے پاس بڑے بڑے معجزات آئے جن کو عقلیں نہیں، میری عقل نہیں سمجھ. ان میں ایک معجزہ تھا غضن فرواز تونسوی، بہت بڑا احسان، لیکن ان کے پاس کوئی کمی ہے. دوسرا غضن فرواز تونسوی نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا. ہاں جی معجزہ، جی اس سے بہتر بالکل آ سکتا ہے کیونکہ اس کے عدل کا تقاضا ہے. دوسرا تو اس بھی نہیں آئے گا، اس جیسا آ سکتا ہے. ہاں جی اسی طرح بڑے بڑے مومنین ہیں، مولا ان کو سلامت رکھیں. میری بات سے کافی لوگ وہ اس سے اختلاف رکھیں گے. ابھی بھی ہمارے پہ مولا کی مہربانی ہے. ایک شخص ہے ظاہر پہ بات کر رہے، حسن اللہ یاری، بات لے آتے ہیں ہم عقائد کی، جو ظاہر میں موجود ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور اپنی بڑی ڈیوٹی دے رہے. سلام ہے اس پر، سلام ہے اس پر. اب یہ ہوگا لیکن وہ یہ کرتا ہے تم معصوم ڈھونڈ رہے ہو بھائی. تونسوی صاحب کو بھی تو عشق اور مودت کا فرق نہیں جان سکے یا اس کا اظہار نہیں کیا. جی اور یہ بھی اگر وہ مکمل اسی طرح قائد اور اس طرح سے ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ حد نظر ہو کے اسی کو کچھ نہ کچھ اور مان لیتے ہیں. اس لیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں میوہ نا تو بھی ڈنڈی ہے، وہ بیچ میں ایک رہے گا کہ تم اس کو ہی نہ سمجھ لو. حکمت کی بات منافق سے بھی ملے تو لے لو، اتنا لو جتنا تمہیں مل رہا ہے. جی اب وہ عالم نہیں ہے. آپ یونیورسٹیوں میں بھی جاتے ہیں، یہ کیمسٹری کا پروفیسر ہے، یہ فزکس کا ہے، یہ بایولوجی کا، جس کا بھی میتھ کا، اس سے وہ سبجیکٹ اتنا لو. باقی دوسری چیزیں اسے کہ اس کے پاس ہر چیز کا علم ہو، ایسا تھوڑی ہے. اس کو تو پھر یورپ نے بھی کہا کہ سپر مین آف اسلام کہ 500 سبجیکٹ میں بیک وقت لیکچر دے رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. تو وہ فرق رہے گا اور رکھنا ہے. اس لیے آپس میں ان میں نہیں ڈھونڈنا. جی باقی بات امامت کی ہے، اس پہ بھی آگے پہلے بات ہو چکی، پھر دہرا دیتا ہوں. رسالت فرماتے ہیں مجھے یا علی تم جانتے ہو یا اللہ اور کوئی نہیں جانتا، کوئی جان ہی نہیں سکتا. یعنی کہ اللہ کو جاننا ہے تو ان سے پوچھو، علی کو جاننا ہے تو محمد اور اللہ سے پوچھو، محمد کو جاننا ہے تو علی اور اللہ سے پوچھو. لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو یہود ہیں یہ سارا، یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں. جاننا علم، پہچاننا معرفت، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے. اب بیٹا کوئی بھی روپ بنا کے آ جائے
فلموں میں یہ وہ دیکھتے نا، وہ یہ روپ ڈھال کے آ گیا، یہ روپ دھار کے بے روپی ہو گئی. لیکن آپ کا بیٹا جو ہی آپ کے سامنے آئے گا، وہ جو مرضی روپ ہوگا، اس کا آپ کو علم نہیں، معرفت ہے. آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ بیٹا، وہ کوئی بھی روپ میں ہو تو آپ پہچان جائیں گے. اسے معرفت کہتے ہیں، علم جاننا، معرفت پہچاننا. بازار میں دھوکا ہو جاتا ہے، یار وہ بندے کو میں جانتا ہوں، اس کے پاس گیا، اس کو کہا السلام علیکم، اس نے دیکھا وعلیکم السلام، یار میں نے سمجھا آپ وہ کہتے نہیں، معذرت مجھے ایسا لگا وہ میرے ایک دوست تھے، یہ وہ تو ان کو میں جاننے والے تھے. جی تو اس پہ دھوکا ہو سکتا ہے جاننے میں. جی لیکن جب معرفت ہوتی تو اپنی اولاد آپ کی، تو وہ کسی بھی روپ میں آئے تو دور سے پہچان جائیں گے، تو یہ میرا بیٹا، تو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے. کس کو؟ رسول خدا کو. یس. محمد مصطفیٰ کو نہیں. جی اس عہدے کو پہچانتے ہیں، اس عہدے کی معرفت رکھتے ہیں، ایسے جیسے اپنے بیٹے کی یہی آخری نبی ہے. تکلیف صرف یہ تھی کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں. جی 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 اس عہدے کی معرفت. تو معرفت امام، امامت کی معرفت حاصل کرنی ہے. امامت کے اختیار کیا ہے؟ امام، امام یعنی کہ امام کو اللہ مان لینا ہے. تمہیں امام کی معرفت نہیں، اس لیے اللہ کہہ رہے ہو نصیری ہو، تمہارا امام کوئی نہیں. جی 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 وہ پیغمبر ہے، انہوں نے اس کا پیغام دیا، امام نے اس کو ظاہر کرنا ہے، یہ اس کا مظہر ہے. جی جو نظر آ رہا ہے وہ امام ہے، جنب اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ. جو نہیں نظر آ رہا وہ اللہ. جی اس سے کم امام نہیں ہے. 1,24,000 پیغمبران نے پیغام دیا. پیغام کیا دیا؟ اس کے ظاہر کا پیغام دیا کہ وہ آ رہے ہیں، پھر ان کی اطاعت کرنی ہے. انبیاء نے بھی، محشر میں ہر شخص نے امام کے ساتھ جانا ہے، امام کے ساتھ، امام. بہرحال تو آپ نے امامت کی، امام کا جو ظاہر ہے وہ بھی یہ ہے کہ آگے چلنے والا، تو اس لیے ان کی پیروی کرنی، ان کے نقشے پا، نقشے قدم. وہ شرعی تکالیف سے آزاد نہ تھے. آزاد ہوتے تو پھر ہم کہتے ہیں وہ تو اور ہستیاں ہیں، میں اس میں کیسے کر سکتا ہوں، میری کیا اوقات، میں یوں، میں، اس پہ بھی بات ہو چکی. تو ہم جتنا ہم نے کہا، جتنا تم برداشت کرتا ہوں اتنا لے کر آئے. جی علی کا عہدہ امامت ہے، امامت کی معرفت حاصل کرنی ہے. نیکسٹ میسج بات کرتے ہیں. بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد یا علی لجپال، آپ کے چاہنے والوں کی خیر. نبی غیب کی خبر دینے والا، رسول تصدیق شدہ بات لے کے آنے والا، یعنی کہ سرٹیفکیٹ لانے والا، رسالت، رسالہ لے کے آنے والا اللہ کی طرف. جی پیغمبران آپ کہتے ہیں. پیغام، پیغام کیا تھا؟ کہ وہ آنے والا ہے، اس پہ ایمان لانا. کون؟ کس کا ظاہر، کس کا مظہر. اچھا اس پہ نہیں تو پھر کوئی بھی رسالت کا کام ہی نہیں کیا. کوئی پھر رسالت کا وہ پیغام جو تھا اس کا اعلان نہیں کیا، تو پھر پیغام کیا دیا؟ منادی کرو. آ رہے نا جی، وہ آ رہے ہیں، تم منادی کرنے آئے. کون؟ 1,24,000 پیغمبر. تو وہ آ گیا، یہ بتاؤ بھی نہ. اگر یہ نہ بتایا تو تم نے منادی کیا کہ تم نے تو پھر رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو یہ کر دیا تو اب ٹھیک ہے. جی اسی پہ تمام نعمتیں، وہاں تمام تو نعمتیں. جی تو
امامت کی معرفت امام کی بھی ہے. رسول تو ہیں، اولي العزم پیغمبر بھی ہیں، سب کچھ ہیں ابراہیم، لیکن قرآن میں مانگ کہہ رہے ہیں اپنے لیے مجھے امام بنا دیں انسانوں کا. امام زمان نہیں، زمان جہاں جہاں وقت ہے، تمہارے وہاں 1000 سال، یہاں کا ایک دن ہے. جہاں جہاں وقت وہاں کا امام. امام الارض ہی رب الارض ہوتا ہے. ہاں جی، امیر کائنات. خلیفہ تو بلا فصل ہونا اور ہے، فی الارض خلیفہ ہونا اور ہے. امام کی معرفت. جی جی جی. اور جس کو پھر امام اس کی پیروی کریں گے، جس کو امام سجدہ کرے، امام جس کا بتا رہا ہے اس کو مانو وہ اللہ ہے. جی 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 جی. تو امامت کی معرفت. ایسا تو نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ہو گئے، خلت بھی مل گئی، رسالت بھی، نبوت بھی ہے، سب کچھ. تو اب کیا کریں کہ مجھے کم کر لے، مجھے امام بنا دے، بڑے عہدوں سے مجھے چھوٹے پہ لیا. معلم الملائکہ. اچھا، واہ جی واہ. یاقوت کے تخت پہ بیٹھتا تھا، تسبیح بھی گر جائے تو فرشتے اٹھا کے، اتنی اس کی تعظیم، ہر طرف اس کا ایکسس. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے، وہ اتنے بڑے عہدے سے کہ چھوٹا عہدہ ہے. تم نے یہ عہدے مولوی کے حساب سے سیٹ اپ کر لیے ہیں. قرآن کے حساب سے دیکھو نا. امامت، امامت وہ ہستی اگر معدن رسالت ہے تو معدن امامت کی بھی معرفت ہونی چاہیے. 5 بسم اللہ تک نہیں، 7 بسم اللہ کی معرفت ہونی چاہیے. معدن رسالت تو ہے، معدن امامت بھی جانو. جانے یا علی لجپال، جانے یا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اجل ولیک الفرج. جی بھائی، جو بات آپ نے کہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ چونکہ یہ سب کے سب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا ظاہر نبوت و رسالت ہے اور باطن غیب ہے، کیونکہ یہ سب کے سب محمد اور سب کے سب علی ہیں، اور جو پیمانہ ایک کے لیے ہے وہی دوسرے کے لیے بھی ہے. تو پھر اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے باطن کی معرفت بھی ممکن نہیں ہے. اب رہی بات ظاہریت کے حوالے سے کہ ان کا ظاہر کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو بسم اللہ کرتے ہیں. ظاہر کے اوپر بھی گفتگو کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو وہ جیسے آپ نے پہلے کہا ہے نا کہ بات وہیں آ کے رکے گی. کہیں سے بھی چلیں، کوئی بھی راستہ اختیار کریں، بات تو وہیں آ کے رکنی ہے. تو پھر اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وہیں آ جائے گی بات تو پھر وہ بات کر لیں گے. بسم اللہ. خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد. یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر.
جی برادر من دنیا و آخرت میں میرے بھائی مولا صداب کو سلامت رکھیں. جین کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی. وہ یہ چاہیں تو خدا کا تعارف یہ کروائیں تو خدا ان کا تعارف کروائے تو یہ وہ بتا دیا. اس سے ہٹ کے نہیں ہے. کوئی اپنے تخیل سے، کوئی اپنی کتابیں پڑھ کے، کوئی اپنے یہ کر کے، موازنے کر کے، کیلکولیٹر دماغ کے لے کے، کل کی وہ اپنے تصوف میں جا کے یہ وہ کر لے، وہ سب خام خیالی است. وہ یہی کروائے تو رسالت کی بھی معرفت تب ہوگی جب حسین یا علی کروا دیں. پھر رسالت اگر اللہ کی معرفت کروائیں تو جتنی دیں، جتنے وہ کہا تھا کیڑیا سے ٹوٹا بھی دریا، ہمارے وہ ظرف کے مطابق وسعت بھی دیں، اور پھر وہی جتنا بتائیں، جتنا ہم برداشت کر سکیں. تو وہ صرف مانگنا ہے، اس لیے ان کے در کے فقیر کہہ جاتے ہیں کہ وہ بس خیرات ہے، کمائی نہیں ہے، خیرات ہے جتنا وہ عطا کرتے ہیں. یہ ان کی معرفت نہیں. معرفت ان کی حاصل ہے. معرفت تو ان کے سواری کی نہیں ہو سکتی. وہ جتنی مرضی تکلیف ہوئے، میں ذوالجناح کا نام لوں گا تو تکلیف ہو جائے گی تمہیں. آپ کی بات ہی کرنا ان کی، جن کو جو قرآن بھی پڑھتے ہیں تو قرآن انہیں گمراہ کر دیتا، کیونکہ وہ مومن کے لیے ہدایت ہے. تو وہ ان کی سواری براق پہ کر لیں کہ تمہیں براق کی معرفت ہے. ہاں جی. تو وہ تو ان کی معرفت ہے. اچھا چلے، وہ بات پھر گہری پر جا رہی ہے. بڑا تو سنی بھی ہے وہ کہ جی وہ ہماری طرح بشر ہیں، ان کی تو نالائن عرش پہ جا رہی ہے، تو جا سکتا ہے؟ تو جو ان کی نالائن کی معرفت ہے. جی تو ان کی سواری ذوالجناح کی معرفت نہیں، وہ نہیں حاصل کر سکتے. وہ تو یہ ان کا ہی کرم ہے کہ جس کو جتنا عطا کر دیں. اور جو دماغ میں آ گیا نا، وہ فلسفہ ہے، قیاس ہے. جو قلب میں سما گیا نا، اعضاء و جواروں میں آ گیا، پوری باڈی میں جس کا تسلط ہو گیا، وہ ان کی طرف سے دیا علم میں، وہ ان کا ہے. تو وہ تو نہیں. اس لیے ماننا ہے، اس لیے عقیدہ ہے، اس لیے یقین ہے کہ انہوں نے فرما دیا. جی جان لیں تو پھر بات اور طرف چلی جائے گی. میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. پھر وہ بلیو نہیں رہے گا. پھر تو جان گئے نا. تو ابھی تو علم بھی نہیں، تو معرفت تو وہ برداشت نہیں ہوگی. خیر ہم اتنا لکھے جتنا تم کر سکو، اور اگر تم نے وہ زیادہ چاہا تو پھر موسیٰ میں نہیں. علیہ السلام بہت بڑی ہستی ہیں وہ، ان میں نہیں تو ہم میں کہاں. ہمیں تو صرف یہ جو عہدے ہیں نا، یہ عہدے رب نے بنائے، ان کی معرفت حاصل کرنی ہے. امامت کی، رسالت کی، نبوت کی، اور کہہ دوں شہادت کی، ولایت کی. جو ولایت اللہ نے متعارف کروائی، وہ نہیں جو مولوی نے. جی ہمیں اس کے جو یہ ظاہر ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنی ہے. پھر یہ پہچان کروا دیں گے. بات کرے تھے تو باقی وہ مولا کے کوئی سچے دل سے وہ جتنا جانتا اتنی بات کرے تو اتنا ہم لے لیتے. اتنا یہ حسن علی یاری بھی، اب جتنا اس کو اتنا اس کو جو ڈیوٹی دینی اسے کرنے دیں. کان نے کان کی ڈیوٹی، آنکھ نے آنکھ کی، زبان کے زبان کے، جتنا اس کو روکنا نہیں. معصوم نہیں ہم میں کوئی. باقی اب پھر اب وہ نقطے کی بات، حسن علی یاری بھی نا، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ شیعہ ہے، مومن ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کے کلام کو
مخلوق نہیں کہہ سکتا. اللہ کے کلام کو مخلوق نہیں کہہ سکتا. قرآن اللہ کا کلام ہے نا، علم ہے، علم بالذات ہے. تو قرآن کو مخلوق کہنے سے کافر ہو جاتا ہے بندہ. اللہ کے کلام کو بات تھوڑی مشکل ہو جائے گی. اب میں کوئی بات کروں جو آپ کریں گے تو ہماری بات جو ہے نا وہ ہوا کے دوش پہ ہے نا، یا پھر تحریر کر لیجیے. تو اللہ کا کلام کس کے دوش پہ؟ اور وہ مخلوق بھی نہیں ہے. تو مخلوق بہرحال مخلوق نہیں ہے تو کیا ہے؟ مولا علی نے بتا دیا. تو میرے پیارے بھائی نقطہ فکری ہے، اللہ کا کلام وہ بعد میں ڈھونڈ لینا کس کے دوش پہ. تو اللہ کا کلام تو مخلوق نہیں کہنے سے کافر ہو جاؤ گے، اور جنب اللہ کو، وجہ اللہ کو اور لسان اللہ کو مخلوق کہتے ہو. کلام جاری کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے بھی کافی مناظرے یا مذاکرات یا جو بھی بات ہوتی ہے. چلیں اب صرف میرے بھائی کے لیے آپ کف پہ بات کرے تھے، تو پھر یہاں پہ مجھے بتا دیجئے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا بھی شرک. اس کی ذات کے بارے میں سوچنا شرک. اس کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں سوچنا شرک. 3 دفعہ کہہ چکا. اور یہاں پہ یہ توحید کی یہ جو سورہ توحید کی یہ آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا اس وقت بھی کوئی کف نہ تھا. یہ کف نہیں، ترجمے جو بھی کر لیں کون کہ بہرحال کس کا کف؟ آپ اللہ کا کف ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا کف ڈھونڈنے کے لیے پھر اس کی ذات کے بارے میں سوچنا پڑے گا. تو جب ذات کے بارے میں سوچنا ہی شرک ہے تو پھر آپ اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ تو پھر یہ کس کا کف؟ جانے یا علی لجپال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اجل ولیک الفرج. 2-3 نقطے اس گفتگو میں آ گئے، لیکن بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایک بات جو میں چاہتا تھا کہ گروپ میں جو لوگ سن رہے ہیں، اول تو الحمدللہ بہت سے لوگ سنتے ہی نہیں ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. کئی دن وائس نوٹ پڑے رہتے ہیں، وہ بس گروپ میں ہیں اور بس ہیں. تو جو لوگ سن رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے، اور ہم جس نتیجے پہ اب تک پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اس میں ہمارا عجز ہے، وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو اسی لیے حکم یہ ہوا کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، یعنی اپنے زمانے میں جو عہدہ امامت ہے اس کی معرفت حاصل کرو، تاکہ تم اپنے امام کو پہچان سکو کہ تمہارا امام جو ہے تمہارے زمانے کے حوالے سے بھی. اور میرے اس جملے کو بھائی یقیناً آپ لطف لیں گے کہ تمہارے زمانے کے حوالے سے تمہارے زمانے کا جو امام ہے وہ تمہاری سمجھوں میں آ سکے. تو عہدہ امامت کو سمجھنا ہے
اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، کیونکہ امام کی معرفت تو ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے. تو یہاں پر کم از کم ہمارا اتفاق ہو گیا اس بات پہ. بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد. یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. علم جاننا، معرفت پہچاننا، اس عہدے کو پہچان لو تاکہ کوئی دھوکہ نہ ہو سکے. کوئی بھی ایسے نائب امام نہ بن کے آ جائے یا کوئی دوسرا 2 نمبری. ہر رخ پہ مظہر خدا ہوگا امام، جس میں تمام خدائی صفات دیکھ لو. مختصر اس کو امام مان لینا، اس کو اللہ نہیں کہنا، کیونکہ وہ نہ نظر آنے والا ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ امام ہوگا. 2 لفظوں میں بات. ادھر نصیری ہو کے اپنی عقل نہیں. شیطان نے بھی اسے توحید کو مانا، ذات کو مانا، بات کو نہیں مانا. تو نصیری نے بھی یہی کیا. ذات کو مانا اپنی مرضی سے، بات کو نہیں مانا. اللہ تو مانا، سچا نہ مانا. مولا کائنات سے پوچھا گیا، فقیر اکثر بات کرتا ہے تو یہ قلب میں ایک ایمان، ایک نور ہے جو اللہ جس کے قلب میں نازل کر دے. اللہ سے مانگو. ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہو سورہ فاتحہ، تو وہ ایمان مانگنا ہی ہے. ملے گا کیسے؟ یہ اعمال مطہرون نے بتائے کہ اپنے ظرف کو پاک کرو. پھر اللہ تمہیں چاہے گا تو پھر جسے وہ چاہتا ہے اسے پھر وہ عطا کرتا. وہ نور مودت، وہ ایمان، پھر وہ انسان کو گائیڈ کرتا. تو امامت کو جان لو، امام کی عہدے کی معرفت حاصل کرو. عہدے کی معرفت حاصل کرو تاکہ پھر تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے. جو ہمارا ہوگا وہ پہچانتا ہوگا قبر میں بھی نا. باقی سوالوں کے تو جواب دے دیں گے. تو جو عہدہ امامت کو پہچانتا ہوگا نا، وہ یہ بھی پہچان لے گا کہ یہ اختیار جو یہاں یہ فرشتے بھی کس کتاب ہیں، کس کی طرف اٹھ ان کتاب نہیں. اس نور کے آگے اگر جبرائیل سر جھکا لیتا ہے کہ اس قدم آگے نہیں بڑھنا، تو وہ جبرائیل جن کا سردار ہے، وہ فرشتے قبر میں ان کی بھی باڈی لینگویج بتا دے گی کہ آپ کو یہ کون ہستی ہے. تو وہاں بھی پھر یہ ہے کہ اب ہمارا ہوگا تو امامت کو پہچان لے گا. ہوتا ہے امامت کو. مولا کائنات سے اکثر بات ہوتی ہے کہ قلب میں وہ نور اللہ عطا کرے. سچوں کے امام صادق فرماتے ہیں ایمان ایک نور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے دل میں اتار دیتا. جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کائنات سے پوچھے گیا، مولا تو پھر یہ دماغ کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس کے ساتھ تم نے امام کو پہچاننا، امام کو جاننا ہے. اچھا، یہ جو کتابیں پڑھنی، جستجو کرنی، تو یہ عہدہ امامت کی معرفت حاصل کرو. اس کے ذریعے تم نے اپنے امام کو جاننا ہے. یہاں اپنی عقل استعمال کرو، عہدہ امامت کو جانو، پہچانو. کسی ایسے ویسے کو وہ نہیں بنا لو. جب وہ پہچان لیا، عہدہ امامت کو جان لیا، تو مولا اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں، آمنا و صدقنا. اب دماغ کا کام ختم. اب جو بھی امام نے حکم دیا، تنور میں چھلانگ لگا دو تو لگا دو، یہ کرو تو کرو. اب ادھر پھر یہ آئیں بائیں، وہ پھر آپ کے پاس کافی مثالیں ہیں. اس کے بعد پھر وہ اطاعت، مؤدت، وہ شروع ہو جائے گی. اور جب تک وہ نہ شروع ہوگی اس وقت تک آپ کا اپنا ذاتی دماغی جنون رہے گا، عشق رہے گا.
اپنا جنون رہے گا، میری سوچ. پھر آپ ایسا امام تلاش کریں گے جو آپ کی سوچ پہ پورا اترے گا، ایسا خدا تلاش کریں گے جو آپ کی سوچ پہ پورا اترے، ایسا دین تلاشیں گے جو آپ کے لیے پورا اترے آپ کی عقل میں، ایسی کتاب اس میں سے وہ اخذ کریں گے جو آپ کا اپنے دماغ سے ایک بنا لیا، ایک ذائچہ بنا لیا، ایک خاکہ بنا لیا، بس اس میں جو آئے اس کو مانیں گے. تو یہ یہاں پہ لا الہ پہ کام کرنا ہے، سارے اپنی سوچ کے بت توڑ دینے ہیں. امامت کو جانو. پھر جو قرآن بھی فرما رہے میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. پھر وہ سورہ حجرات کی وہ پہلی آیت ہے، لا تقدمو، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو، جہاں روکے وہاں رک جاؤ. جی جتنا کہا اتنے کے پابند ہو جاؤ. جانے یا علی لجپال، صدا خیر و سچے شیان حیدر قرار الاسلام کی. بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد. یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی صفت موصوف کا غیر ہوتی ہے. کبھی آج آپ میں ایک صفت ہے کل نہیں. اسم بھی مخلوق ہے. جی مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی. جی 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 نحنو اسماء اللہ، نحنو صفات اللہ. اللہ کے وہ اسم جس سے اس کو جانا جا سکتا ہے یا پہچان، وہ یہ ہستیاں ہیں، اور اس کے اسم کا بھی ادراک نہیں، اور ان پر بھی کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا کہ جو ان کو احاطہ کر سکے. جس میں یہ سما سکے جو ان کو مکمل تعارف ہو جائے. وہ نہیں، یہ لامحدود ہستیاں ہیں. یہ اللہ کا نور ہے، وہ کسی ایک چیز میں ایسے سما نہیں سکتا. وہ احاطہ کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس کے اسم کا بھی نہیں، اس کی جو اصل صفات ہے، وہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی صفتیں، اس سے امام کو پہچانا جائے گا. اللہ کو جس سے جانا پہچانا جائے گا وہ صفات یہ مطہرون ہیں. پھر آپ کہتے ہیں قرآن میں یہ اللہ کے 99 نام، وہ نہیں، جن ناموں سے اس کو جانا جائے گا وہ نام یہ ہیں. پھر انسان اپنے دماغ کے حساب سے وہ چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی جنب اللہ، علی ید اللہ، علی اذن اللہ، علی لسان. ٹھیک ہے، اب وہ یہاں پہ یوں کرتا ہے کہ اپنے دماغ سے وہ یہ سوچتا ہے کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کا کان اللہ کا کان. ایسا نہیں، علی خود اللہ کی آنکھ ہے. علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ نہیں، علی خود اللہ کا ہاتھ ہے. جی وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ وہ اس میں سما جائے. وہ لامحدود ہے. جی کوئی اسم اس کا احاطہ نہیں کر. جو کر سکتے ہیں وہی اس میں اعظم ہیں، وہی لامحدود ہیں. مثال یہ کہ وہ لامحدود ہے. کنت
کنز مخفیہ، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا چھپنے کے لیے، کوئی اوٹ، کوئی چیز، کوئی حجاب، کوئی پردہ. تو حجاب اللہ کون ہے؟ جی جس کی اوٹ میں وہ چھپ جائے، جو اس کو لامحدود کو چھپا لے. لوگ اس کی حد تلاش کر رہے ہیں. جی 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 جس میں لامحدود ہے. جی اس کے وہ اسم جس سے اس کو جانا جائے گا، پہچانا جائے گا، اس کی وہ صفات، وہ خود مخلوق نہیں ہے. جب آپ خود ہی آپ اصولیوں کی روایات بھی پڑھیں گے تو آپ بار بار یہ پڑھیں گے، ہم اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہیں. اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے، درمیان میں ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف اللہ ہے. یہ اس سے بلا فاصلہ ہے، نور اللہ ہے. اس کا تو ابھی بات ہو چکی، کلام مخلوق نہیں ہے، یہ ذوات مقدسہ ہے، یہ اس کے اسما ہے. پھر یہ کیا جی کہ وہ کہیں سما نہیں سکتا، ہر جا ہے، یہ وہ لامحدود ہے. محدود میں کیسے سما سکتا ہے؟ حجاب اللہ آپ کو اشارہ دیا، آپ کے قلب کے لیے، دماغ کے لیے نہیں. اب آپ چاہیں گے کہ اس پہ مزید تھوڑی بات کر دیں، ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. مولا جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، تو پھر آپ کہاں تھے؟ وہ مکان تھا، ہم مکین بھی لامحدود، مکان بھی لامحدود. مولا اب ہم مکان ہیں، وہ مکین ہے. کبھی ہم اس میں مکان مکین کو ذہن میں رکھیں، اور کبھی وہ ہم میں، لیکن پھر بھی وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں. یہ یکجا ہو جائے تو یہ ایسا واحد ہوگا جو لا شریک ہے. اس کی صفات، اس کے اسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحد ہوتا ہے جو کم از کم دو مل کر ایک بنے. یہ ہوں گے پھر یکجا، تو یہ وحدہ لا شریک. جیسے حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو یہ جب یکجا ہو، تو یہ ایسا واحد جو لا شریک، آنے والی من نور واحد. اور وہ آہد ہے، وہ آہد لا شریک ہے کہ اس کی احدیت میں کوئی شامل نہیں. یہ اس کا نور ہے. اب مولا نے چاہا تو انشاءاللہ کسی دن نور پہ بھی بات ہوگی. جانے یا علی لجپال، جانے یا علی، جانے یا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج. بھائی آپ کی اس وائس نوٹ سے جو باتیں سمجھ میں آئیں وہ یہ دو ہیں بنیاد جو نکلتی ہے. دو نکات ہیں. پہلا نکتہ، عہدہ امامت کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہارے امام کی پہچان ہو سکے کہ تمہارے زمانے میں تمہارا امام کون ہے. یہ پہلی بنیادی چیز ہے. اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جب امام کی پہچان ہو جائے تو بس صرف اطاعت، صرف اتباع، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس میں سوال نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم ہم انسانوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے حجت کو پہچانیں اور پھر صرف اس کی اطاعت کریں، سوال نہ کریں، لفظ کیوں کا استعمال نہ کریں، صرف اور صرف اطاعت ہونی چاہیے. بسم اللہ خیر یا علی لجپال، ذوالجلال صاحب ذوالفقار، مدد یا علی لجپال، آپ کے چاہنے والوں کی خیر. صدا خیر و سچے شیان حیدر کرار علیہ السلام کی امامت. قرآن سے جانے امام کیا ہے تو خلیل اللہ
ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، غور فرما لیں اس پہ. تو اب اس کی ایک چھوٹی سی اور مثال، عہدہ خلافت کیا ہے وہ اگر قرآن سے جان جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جان جائیں گے، قرآن سے جان جائیں گے، تو جب عہدہ خلافت پتہ چل گیا، خلافت کی معرفت ہو گئی، تو پھر اب آپ اس کو پیمانہ رکھ کے سامنے تو جانیں گے، تو آپ وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ یہ بھی خلیفہ تھے، وہ بھی خلیفہ تھے، اے بھی خلیفہ تھے، وہ بھی خلیفہ. قرآن سے جان لیں کہ عہدہ خلافت کیا ہے. اسی طرح عہدہ امامت کی معرفت حاصل کرنی ہے. جی جی جی، پھر وہ اطاعت، پھر وہ آ جائے گی بات، وہ بھی سمجھ وہی یہ جو ابھی آپ نے کہا بھائی، تو پھر وہ سمجھ بھی آ جائے گی. آتی اللہ و آتی رسولہ و اولی الامر منکم. جی، پھر وہ انکنڈیشنل اطاعت، اس میں پھر اپنی عقل نہیں کہ میں یوں اور مجھے یہ سمجھ آیا، مجھے یہ سمجھ آیا، تو تم نے پھر اپنے ظن و قیاس کو اپنا رب مانا. اطاعت کہاں ہے؟ آتی اللہ و آتی رسولہ و اولی الامر منکم، وہ کہاں گیا؟ جیسے نہج البلاغہ میں مولا کائنات ہمارے باتیں عقلوں میں نہیں سماتی، یہ جو تم کہو نا دماغ میں آ جائے. جی، ہمارا معاملہ سخت ہے، یہ نورانی قلوب کے لیے ہے. تو دماغ کا کام یہی ہے کہ آپ اس عہدے کو پہچانیں. جب اس کے ذریعے پہچان لیا، پھر اس معیار پہ کون آ گیا تو پھر آپ وہ بھی جان جائیں گے کہ پھر خلیفہ ہے کون، پھر امام ہے کون. جی، عہدہ رسالت کو جان جائیں تو مثال کے طور پر جو رسالت کو منافقین نے جو جتنا وہ مکثریت کی وہاں پہ، اور جو نبوت پہ، تو اس کی وجہ سے منافقین کا دھوکہ کھائے ہوئے اور بن گئے تھے نبی، مرزا غلام احمد قادیانی جیسے. تو ان سے بھی پوچھو کہ تم نے اگر یہ واقعی نبی تھا تو یہ صرف مسلمانوں میں کیوں؟ جاؤ یہود و نصارہ کو بھی اس کی تبلیغ کرو. جی ہاں جی، تو وہ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں عہدہ نبوت، عہدہ رسالت کی پہچان ہے. ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. وہاں پہ تم پھر پجو ہاں جی، تم نے ماموں سے اور امیوں سے نبوت رسالت کو سنا ہوا ہے، اس لیے تم کسی کو بھی بنا لیتے ہو. یہ مسئلہ ہے. جانے یا علی لجپال صدا خیر و سچے شیان حیدر اقرار اسلام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج. بھائی آپ نے کہا کہ پہلے قرآن سے خلافت کو سمجھنا ضروری ہے. خلافت اگر قرآن سے سمجھ آئے گی تو پھر آگے کا سلسلہ سیدھا ہوگا، پھر ہی سمجھ میں آئے گا کہ رسول کیا ہوتا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ اولی العزمی کیا ہوتی ہے. کیونکہ ہر جو خلیفہ اللہ عز و جل کی طرف سے آیا وہ اولی العزم بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ جو پہلے خلیفہ ہیں زمین پہ، حضرت آدم، وہ بھی اولی العزم نہ ہو سکے. تو خلیفہ سمجھ میں آئے گا، پھر اولی العزمی سمجھ میں آئے گی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کی طرح اولی العزم پیغمبر کی سمجھ آ جائے گی تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس کے بعد جو ان کو امام بنایا گیا ہے تو وہ امامت کیا ہے. ایسا ہی ہے. یعنی ہم اگر معرفت کے سفر پہ ابتدا کر رہے ہیں تو ہمیں ابتدا قرآن سے خلیفۃ اللہ کو سمجھنے کی صورت میں کرنی ہے کہ قرآن ہمیں بتائے کہ خلیفۃ اللہ کون ہوتا،
کون ہو سکتا ہے، پھر اس میں سے اولی العزم کون ہے، اور پھر اس کے بعد سمجھ میں آئے گی کہ وہ امام الناس کون ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا گیا۔ جب ہمیں امام الناس کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ امامت مطلقہ کلیہ الہیہ، یعنی جو کائنات کا امام ہے، اس کی معرفت کی طرف قدم بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ آپ نے جو کلیہ دیا بھائی، اور یہ کلیہ بالکل ٹھیک ہے، طریقے سے ترتیب سے چلیں گے تو ہی منزل کی طرف سفر کا آغاز ہوگا۔ تو جو خلیفۃ اللہ ہے، جب اس کے بارے میں قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اور پتہ نہیں اب کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوتا میری یہ بات سننے کے بعد، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میری اس بات کی رد نہیں کوئی کر سکتا۔ ابلیس لعین نے صرف سجدے سے انکار ہی نہیں کیا، بلکہ اس سجدے سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت سے نابلد رہا، نہیں جان سکا کہ حقیقت آدم کیا ہے۔ وہ ظاہریت حضرت آدم کو دیکھ کے کہ یہ مٹی سے، تراب سے، تین سے یہ بنا ہے، اور اس کے مطابق اس نے فیصلہ کر لیا اپنی عقل سے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو جہاں ابلیس لعین کو سمجھ نہیں آیا، تو سمجھ تو ملائکہ کو بھی نہیں آیا۔ ملائکہ نے صرف اطاعت کی اللہ عز و جل کے حکم کی اور سجدہ کر دیا، لیکن یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ملائکہ نے بھی اعتراض بلند کیا کہ اس کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہے، جو جا کے قتل و غارت گری کرے گا، خون بہائے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ تو سمجھ تو ملائکہ کو بھی نہیں آیا۔ حقیقت خلیفۃ اللہ کی بات اس عنوان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو سمجھ تو ملائکہ کو بھی نہیں آیا۔ اعتراض تو انہوں نے بھی کیا تھا، تبھی تو پروردگار عالم نے ڈانٹ پلائی اور کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو چونکہ وہ ملائکہ تھے، انہوں نے اطاعت کر لی اور بچ گئے۔ ابلیس لعین اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتا رہا تو ملعون و رجیم ہو گیا۔ تو پھر خلیفۃ اللہ کی پہچان تو بھائی ملائکہ کو بھی نہیں تھی، ورنہ وہ اعتراض نہ کرتے، اپنے آپ کو پیش نہ کرتے کہ تو ہمیں خلیفہ بنا دے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تقدیس کے ساتھ۔ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیات ہیں جس میں اللہ عز و جل اور ملائکہ کا مکالمہ ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار، مدد یا علی لجپال، آپ کے چاہنے والوں کی خیر۔ بات وہیں پہ پھر آ رہی ہے، گزارش کی تھی کہ آپ اس سلسلے میں کریں، اور پھر اور کتنے سلسلے شروع ہو گئے۔ جی، اولی العزم کی بات تو بعد میں ہوگی۔ یعنی جاعل فی الارض خلیفہ، اچھا 1,24,000 انبیاء میں آدم بھی ہے، اچھا خلیفہ زمین پر اللہ کا نائب، اچھا پیغمبر ہے، اچھا نبی، نبا دینے والا، خوشخبری غیب کی خبر دینے والا، اچھا ٹھیک۔ پہلا شخص کون ہے زمین پہ؟ تو نیابت زمین پہ کس کے لیے کرنی ہے، کیا کرنی ہے، پیغام کس کو دینا ہے؟ جی بعد میں ہوا آ گئی، چلو تو کیا سارے پیغام ہوا کو دینے ہیں؟ نیابت کیا ہے؟ تب جاننا ہوگا کہ پھر خلافت کیا ہے۔ پہلے آدم سے دیکھ لو، کتنی دنیا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا وہ صرف لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ اور تو انسان کوئی نہیں ہے، تو خلافت زمین پر خدا کا نائب۔ پھر وہ سورہ قدر کی طرف، من کل امر، ملائکہ، حجت خدا کا ہونا زمین پہ،
وہ خلافت یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کے لیے، کہ صرف انسانوں کا امام۔ جی اگر آدم کی جگہ ابراہیم آ جاتے تو وہ اکیلے ہوتے، تو انسانوں کا امام۔ جی جی تو اس کے لیے پھر خلافت سمجھنی ہوگی، وہ سارا کیا کام ہے۔ اور زمین پر اللہ کا نائب، ٹھیک ہے، سب یہ جانتے ہیں، اور سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، متفق ہے کہ نائب کا منیب کی صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ نائب منیب کی صفات کا حامل ہوتا ہے، اسی لیے آدم صفی اللہ، خلیفہ میں کچھ نہ کچھ صفات، جی نیابت کس طرح کرنی ہے ورنہ تو اگر وہ خلافت کی سمجھ آ گئی تو پھر پتہ بھی چل جائے گا۔ ہاں جی 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 یہیں پہ چھوڑ لو امامت تو انسانوں کا امام، یہ خلافت، تو یہ دونوں اب آپ اس میں سے خود ہی، آپ کے پاس کیلکولیٹر بہت ایڈوانس ہے، جانے یا علی لجپال، صدا خیر ہو آپ کی۔